بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول مطلق کی تعریف۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور مصدر اور وہ فعل ہم معنی ہوں۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ ضربت ضربن، اس میں ضربن مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ ضربت فعل کے بعد واقع ہے اور ان دونوں کا معنی بھی ایک ہے، یعنی میں نے مارا اس کو مارنا۔ اور دوسری مثال ہے قمت قیامن، میں کھڑا ہوا کھڑا ہونا۔ یہاں پر قیامن مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اور قمت فعل کے بعد واقع ہے اور دونوں کا ہم معنی بھی ہیں۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ مفعول مطلق کا فعل کسی قرینہ سے حذف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آنے والے کو کہیں خیر مقدمن، اصل میں ہے قدمت قدومن خیر مقدمن، تم آئے ہو آنا اچھا آنا۔ یہاں پر خیر مقدمن مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل قدمت محذوف ہے ایک قرینہ کی وجہ سے، اور وہ قرینہ جو ہے وہ اس کا آنا ہو سکتا ہے۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ فعل اور مصدر دونوں ہم معنی ہوں۔ دو مثالیں، ضربت ضربن، میں نے مارا مارنا۔ یہاں پر ضربن مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ مصدر ہے جو ضربت فعل کے بعد واقع ہے اور دونوں کا معنی بھی ایک ہے۔ دوسری مثال قمت قیامن، میں کھڑا ہوا کھڑا ہونا۔ یہاں پر قیامن مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اور جو قمت فعل کے بعد واقع ہے اور دونوں کا معنی بھی ایک ہے۔ اور ایک فائدہ بیان کیا، کبھی مفعول مطلق کو کسی قرینہ کی وجہ سے حذف، کبھی مفعول مطلق کے فعل کو کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا آنے والے کو کہیں خیر مقدمن، اصل میں ہے قدمت قدومن خیر مقدمن، تم آئے ہو آنا اچھا آنا۔ یہاں پر خیر مقدمن مفعول مطلق ہے جس کا فعل قدمت محذوف ہے۔ اور اس کے بعد مفعول لہو کی تعریف۔ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہو۔ دو مثالیں، قمت اکرامن لزیدن، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے۔ تو یہاں پر اکرامن مفعول لہو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پچھلا فعل قمت واقع ہوا۔ نمبر دو، ضربتہ تادیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ یہاں پر تادیباً مفعول لہو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پچھلا فعل ضربتہ واقع ہوا ہے۔ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہو۔ دو مثالیں، نمبر ایک قمت اکرامن لزیدن، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے۔ یہاں پر اکرامن مفعول لہو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پچھلا فعل قمت واقع ہوا۔ اور دوسری مثال ضربتہ تادیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ یہاں پر تادیباً مفعول لہو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پچھلا فعل ضربتہ واقع ہوا ہے۔ ضربتہ تادیباً کی ترکیب، ضربتہ فعل، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل ہو مفعول بہ، تادیباً مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ضربتہ تادیباً، ضربتہ فعل، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل ہو مفعول بہ، تادیباً مفعول لہو، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے مفعول ماہو کی تعریف کی ہے۔ مفعول ماہو وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو، واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو۔ اس کی دو مثالیں بیان کی، جاء زید والکتاب، یہاں پر واو بمعنی مع کے ہے، یعنی جاء زید مع الکتاب، زید آیا کتاب کے ساتھ۔ دوسری مثال، جئت وزیدا، یعنی جئت مع زید، میں آیا زید کے ساتھ۔ یہاں پر الکتابہ اور زید مفعول ماہو ہیں۔ مفعول ماہو وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو۔ اس کی دو مثالیں، نمبر ایک جاء زید والکتاب، یعنی مع الکتاب، یہاں پر کتاب مفعول ماہو ہے، معنی ہے آیا زید کتاب کے ساتھ۔ دوسری مثال، جئت وزیدا، میں آیا زید کے ساتھ، یعنی مع زید، تو یہاں پر بھی زیدن مفعول ماہو ہے جئت فعل کے لیے۔ جاء زید والکتابہ کی ترکیب ذکر کی، جاء فعل، زید فاعل اور واو بمعنی مع، الکتاب مفعول ماہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول ماہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء زید والکتابہ، جاء فعل، زید فاعل، واو بمعنی مع، الکتابہ مفعول ماہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول ماہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے مفعول فی کی تعریف کی۔ مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فعل واقع ہو۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، اور ان میں سے ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔
مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو، اس کو ظرف کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان جو وقت پر دلالت کرے اور ظرف مکان جو مکان پر دلالت کرے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مبہم، محدود۔ مبہم کہ جس کی حد متعین نہ ہو، اور محدود کی جس کی حد متعین ہو، تو اس طرح کل 4 قسمیں بن جاتی ہیں: ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم، ظرف مکان محدود۔ اور اب ان میں سے ہر ایک کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ظرف زمان مبہم کی مثال جیسے دہر، حین، زمانہ، اب اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے اور یہ وقت پر دلالت کرتا ہے۔ ظرف زمان محدود کی مثال یوم، لیل، شہر، سنۃ، دن، رات، مہینہ، سال، اب یہ وقت پر دلالت کرتے ہیں اور ان کی حد متعین ہے، ان کی حد جو ہے وہ متعین ہے۔ اس کے بعد مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم، ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود۔ ظرف مکان مبہم کی مثال جیسے خلف اور امام، آگے اور پیچھے، اب یہ محدود نہیں ہے بلکہ مبہم ہے، کیونکہ اس کی کوئی حد متعین نہیں اور یہ مکان پر دلالت بھی کرتا ہے۔ ظرف مکان محدود کی مثال جیسا کہ دار اور مسجد ہیں۔ دار، گھر اور مسجد، یہ ایک تو مکان پر دلالت کرتے ہیں، دوسرا ان کی حد متعین ہے۔ اب ان تمام کی مثالیں اگر دیکھیں تو اس طرح بنتی ہیں۔ ظرف زمان مبہم کی مثال صمت دہراً، میں نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، اور ظرف زمان محدود کی مثال سافرت شہراً، میں نے ایک مہینہ سفر کیا۔ ظرف مکان مبہم کی مثال جلست خلفک، قمت امامک، میں بیٹھا تمہارے پیچھے اور میں کھڑا ہوا تمہارے آگے۔ اور ظرف مکان محدود کی مثال جلست فی الدار صلیت فی المسجد، میں بیٹھا گھر میں اور میں نے نماز پڑھی مسجد میں۔ اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان جو وقت پر اور ظرف مکان جو مکان پر دلالت کرے، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، مبہم، محدود۔ مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو اور محدود وہ ہے جس کی حد معین ہو، تو اس طرح کل 4 قسمیں بن جاتی ہیں: ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم، ظرف مکان محدود۔ ظرف زمان مبہم کی مثال جیسے دہر، حین، زمانہ، اور ظرف زمان محدود کی مثال جیسے یوم، لیل، شہر، سنۃ، دن، رات اور مہینہ اور سال۔ ظرف مکان مبہم کی مثال جیسے خلف اور امام، آگے اور پیچھے۔ خلف کا معنی پیچھے اور امام کا معنی آگے، ایک تو یہ مکان پر دلالت کرتے ہیں، دوسرا ان کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ تو اور اس کے بعد ظرف مکان محدود کی مثال دار اور مسجد، گھر اور مسجد، یہ ایک تو مکان پر دلالت کرتے ہیں، دوسرا ان کی حد بھی متعین ہے۔ تو ان تمام کی مثالیں اس طرح بنتی ہیں کہ ظرف زمان مبہم کی مثال صمت دہراً، میں نے مہینے بھر کا روزہ رکھا۔ ظرف زمان محدود کی مثال سافرت شہراً، میں نے ایک مہینہ سفر کیا۔ ظرف مکان مبہم کی مثال جلست خلفک، قمت امامک، میں بیٹھا تمہارے پیچھے اور میں کھڑا ہوا تمہارے آگے۔ اور ظرف مکان محدود کی مثال جلست فی الدار صلیت فی المسجد، میں گھر میں بیٹھا اور میں نے مسجد میں نماز پڑھی۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود میں فرق یہ ہے کہ ظرف مکان مبہم میں فی محذوف ہوتا ہے اور ظرف مکان محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ ظرف مکان مبہم کی مثال جیسے جلست خلفک، میں بیٹھا تمہارے پیچھے، یہاں پر فی مقدر ہے یعنی جلست فی خلفک۔ اور ظرف مکان محدود کی مثال جلست فی الدار، میں گھر میں بیٹھا، تو یہاں پر اگر دیکھیں تو فی مذکور ہے۔ ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود میں فرق یہ ہے کہ ظرف مکان مبہم میں فی محذوف اور ظرف مکان محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ ظرف مکان مبہم کی مثال ہے جلست خلفک، یعنی جلست فی خلفک، میں بیٹھا تمہارے پیچھے، تو یہاں پر فی محذوف ہے۔ ظرف مکان محدود کی مثال جلست فی الدار، میں بیٹھا گھر میں، تو یہاں پر فی مذکور ہے۔ اور آگے ایک شعر ذکر کیا جس میں ان 5 مفعولوں کو ذکر کیا گیا ہے، وہ شعر ہے حمدت حمدا حامدا و حمیدا رعایت شکرہ دہرا مدیدا۔ ترجمہ ہے، میں نے
تعریف کرنا حامد اور حمید کی، حامد کی حمید کے ساتھ اس کے شکر کی رعایت کرتے ہوئے ایک لمبے زمانے تک۔ تو یہاں پر اس کی ترکیب کرتے ہیں اور ترکیب میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر سب مفعولوں کا ذکر ہو گیا ہے۔ تو ترکیب اس طرح ہوگی کہ حمید تو فعل، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بہی، و حمیدن واو بمعنی ما، حمیدن مفعول معہو، رعایت مضاف، شکر مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا رعایت کا، رعایت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول لہو ہوا حمیدتو کا، دہرن موصوف، مدیدن صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول فی ہوا حمیدتو کا، حمیدتو فعل و فاعل اپنے سارے مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ حمید فعل تو ضمیر اس کا فاعل، حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بہی، واو بمعنی ما، حمیدن مفعول معہو، رعایت مضاف، شکر مضاف الیہ، مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا رعایت کا، رعایت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو ہوا، دہرن موصوف، مدیدن صفت، موصوف صفت مل کر مفعول فی ہے حمیدتو کا، حمیدتو فعل با فاعل اپنے سارے مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔